کر رہے ہیں فوراً زبان پہ آپ کے آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یعنی جب بھی کسی سے گفتگو کلام کرتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، فوراً درود پڑھیں، خود بھی پڑھیں جو سن رہا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی درود پڑھیں۔ اس کا حکم میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود دیا اور سرکار نے اس کی تاکید فرمائی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے وہ مجھ پہ درود پڑھے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے مجھ پہ درود پڑھے۔ یعنی بندہ ایویں ہی نہ گزر جائے، بلکہ توجہ، دھیان، فوکس کرے۔ صحابہ کرام کا آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، حضور کریم علیہ السلام کے اصحاب کی اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء صلحاء کی نام آتا تھا، جسم پر خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے جب بھی نام نامی اس میں گرامی آتا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، درود و سلام لبوں پہ آ جاتا اور ادب کا پیکر بن جاتے، خشوع و خضوع کا پیکر بن جاتے حضور کریم علیہ السلام کے ذکر۔ اور آج تو چونکہ محافل مجالس کے اندر وہ چیزیں نہیں رہی، وگرنہ پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، ان کے ہاں ادب کا بڑا احترام تھا، یعنی فوکس کرتے تھے، توجہ رکھتے تھے، دھیان ان کا سارا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ امام مالک جیسا بندہ کتنا بڑا عاشق صادق، امام مدینہ جنہیں دنیا کہتی ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، حضور کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے امام مالک۔ اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں، ہم ایک مرتبہ ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں امام شافعی جیسے بندے، عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیات، یہ بڑے بڑے لوگ ان کے درس حدیث کے اندر، بڑے بڑے امت کے ائمہ وہاں جا کے ان سے فیض حاصل کرتے، ان کے پاس حدیث پاک پڑھتے۔ کا ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بچھو نے ان کے پاؤں پہ ڈنگ مارا، اور اتنی شدت تھی اس بچھو کے ڈنگ کی کہ امام مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی تکلیف کے آثار جو تھے چہرے پہ نظر آئے ہوئے۔ کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے وہ حدیث پڑھا رہے تھے، بچھو نے ایک مرتبہ ڈنگ مارا، 2 مرتبہ ڈنگ مارا، حتیٰ کہ 16 مرتبہ ڈنگ مارا بچھو، اور ہر بار امام مالک کے چہرے کا رنگ بدلتا اور چہرے سے پتہ لگتا تھا کہ اس زہر کی شدت کتنی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ بھی امام مالک نے توجہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے ہٹا کر بچھو کی طرف نہیں کی کہ ہاتھ سے اسے سائڈ پہ کر دیتے۔ جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، شاگردوں نے، انہوں نے کہا حضور اتنی تکلیف برداشت کی، ایک بچھو تھا آپ اس کو ہٹا دیتے سائڈ۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کا ادب یہ ہے کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہو، آپ کی حدیث پڑھ رہا ہو، آپ کی حدیث بیان کر رہا ہو، تو اس کی توجہ کا مرکز فقط رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے، حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ یعنی اس قدر ادب تھا، احترام تھا حضور کریم علیہ السلام کے ذکر کا، تعظیم تھی، توقیر تھی، توجہات کا مرکز ان لوگوں کا حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہوا کرتی تھی۔ آج ہم تو راستے میں کھڑے ہو کر چلتے پھرتے بغیر وضو جیسے مرضی کھڑے ہو کر جناب وہاں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پہ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے کبھی حدیث نہیں پوچھنی چاہیے، راستے میں چلتے ہوئے کسی عالم سے حدیث رسول کے بارے میں بھئی اگر کسی نے پوچھنی ہے تو وہ آئے چل کر عالم دین کے پاس، مسئلہ پوچھنا ہے چل کر آئے، پھر ادب و احترام سے بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے دین کی بات کو سنیں۔ یعنی یہ کوئی مذاق نہیں کہ بندہ رستے جا رہے ہے تو بندہ لگ جاتے ہیں ٹھیک دس بھی مسئلہ نہیں، یعنی یہ علم کی قدر نہیں ہے، اس کے اندر علم کی تعظیم یہ ہے، توقیر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے حدیث میں، امام مالک تو پورا اہتمام کرتے تھے، وہ بندہ آتا آپ خادمہ کو بھیجتے، کسی خادم کو، جاؤ اس سے پوچھو اس نے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنی ہے، یہ حدیث سننے آیا ہے یا فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ تو وہ کہتا کہ میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو پھر آپ آ جاتے، آ کے آپ اس کو مسئلہ کو بتاتے۔ اگر وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے، تو پھر جا کر غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر مسند بچتی، پھر امام مالک بیٹھتے، پھر رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے۔
یعنی یہ عام لوگ، یہ محدث مدینہ کی بات، یہ عام بندہ نہیں۔ امام مالک نام آپ سنتے ہیں، امام مالک، امام مالک وہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں اس دن سے لے کر میرے وصال تک میری زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں جس رات مجھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہو۔ عام بندہ نہیں ہے یہ۔ ادب، تعظیم، توقیر کا صلہ یہ اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا۔ امام مالک نے پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے شہر میں کبھی پیشاب نہیں کیا، جو حدود مدینہ تھی اس سے باہر جایا کرتے تھے رفع حاجت کے لیے۔ امام مالک پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے شہر میں کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ امام مالک پوری زندگی رسول اللہ کے شہر کی گلیوں کے اندر، راستوں کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے۔ وہ فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں میرے قدم اس جگہ نہ آ جائیں جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم لگے۔ سائڈوں پہ چلتے، دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے۔ یعنی یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگو نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اب جتنا کوئی تعظیم اور توقیر کرتا ہے اتنا اسے اللہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت عطا کرتا ہے، اتنا اس کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے، اتنا اسے فیض اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سننے والے پر بھی واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی واجب ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھے۔ حضور کریم علیہ السلام کا نام سن کر بھی سننے والا بھی پڑھنے والا بھی دونوں حضور کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھے۔ اللہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جب بھی نام لیا جائے یا سنا جائے، ہر دو صورتوں پہ لازم ہے کہ سننے والا پڑھنے والا دونوں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کی کہ ایک تعظیم اور توقیر کا پہلو یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام ہم نے لینا ہے، آپ کے نام کے ساتھ سیدنا کا اضافہ کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک، جو بھی آپ درود، کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، تو سیدنا کا جو اضافہ ہے اس میں تعظیم ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں سیادت اگر عطا کی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ایک تو یہ بات اس حوالے سے، اور اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر آپ کا مبارک نام سننے پڑھنے پر درود نہیں پڑتا تو اس پر شدید وعید ہے، اس پر وعید آئی حدیث پاک کے اندر، اور یہ بے شمار مبارک حدیثیں ہیں اس حوالے سے۔ کسی میں فرمایا وہ شخص رب سے دور ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑے۔ کسی میں فرمایا اس کی ناک خاکہ آلودہ ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، کہیں فرمایا وہ ناک اس کی مٹی میں مل جائے، کہیں فرمایا کہ یہ بدبختی ہے، کہیں فرمایا بخل ہے، کہیں فرمایا بے وفائی ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ بڑی وعیدیں اس پر آئی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح ابن حبان میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بڑی مشہور و معروف، آپ نے اس کو بارہا سنا کہ آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ تشریف لا رہے تھے، یہ 3 سیڑھیاں تھیں، تو حضور پہلی سیڑھی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ آپ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ آپ چڑھے آپ نے فرمایا آمین۔ تو اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اللہ اکبر، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، جس کو اللہ نے رمضان عطا کیا زندگی میں اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو رب اسے برباد کر دے۔ جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے آمین کہا۔ آقا دوسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین کہا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے کہا جس نے اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، جنت کو وہ نہ پا سکا، تو وہ برباد ہوا، تو میں نے آمین کہا۔ اور فرمایا تیسری سیڑھی پر آمین کہا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے وہ برباد ہو، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یعنی
کئی وعیدیں ہیں حدیث پاک کے اندر اس جسے رمضان ملا پھر بھی جنت نہ پا سکا، اس سے بدبخت ہے انسان، وہ ہلاک ہو گیا جس کو اللہ نے رمضان جیسا مہینہ تھا فرمایا جس کو والدین دیے پھر بھی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کی جنت نہ پا سکا۔ حضرات یہ میں بارہا دوستوں کو یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، جنہیں اللہ نے ماں باپ کی صورت میں نعمتیں عطا کی ہیں، اپنی ماں باپ کی قدر کیجیے، عزت کیجیے، احترام کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ ہم سارے جہان میں دعاؤں کے لیے پھرتے ہیں، فلانے پیر صاحب کل جاؤ، فلانے پیر صاحب کل جاؤ، نہ کل جاؤ، نہ کل جاؤ، کبھی اپنی ماں سے نہیں کہا کہ اماں میرے لیے دعا کر، اماں تم مسلے بیٹھ کے میرے واسطے دعا کر، مشکل پھنس گیا، ابا جی آپ میرے لیے دعا کریں۔ کبھی باپ کے ہاتھ چوم کے کہا ہو، کبھی ماں کے قدموں کو چوم کر کہا ہو اماں میرے لیے دعا کر۔ یعنی جو نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں گارنٹی دی، بتایا ہمیں، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے تاکید کی، اس طرف جانے کو ہم تیار نہیں ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر مارے پھر رہے۔ تو جنہیں اللہ نے والدین عطا کیے ہیں، ماں باپ عطا کیے ہیں، رب کریم نے جن پہ کرم فرمایا ہے، اللہ نے جن پہ مہربانی فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ جو دعا ماں اور باپ کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اس کی قبولیت کے اندر تو کوئی بات ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بارہا حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ تو آج کل سوسائٹی، معاشرے کے اندر وہ ماں باپ جو ساری زندگی اولاد کی عزت کماتے رہتے ہیں، آخری وقت ماں باپ کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، اولاد ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، باپ بیچارہ پڑا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی اس کو کوئی طہارت کروانے والا نہیں ہے، وہ سارا دن جناب گند کے اندر لتھڑا پڑا رہے، جو کرے، ہاں جی، اولاد کھڑی دیکھ رہی ہے، سوشل ورکر آن گے تو انہیں نہیں کرنا ہے، اسی ہاتھ نہیں لانا ہے۔ ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں، سننے میں ملتے ہیں، علمان الحفیظ، کہ باپ ساری زندگی اس اولاد کے لیے کھڑا ہے، اور آج باپ کا آخری وقت ہے، نظر کا عالم ہے، باپ مشکل میں ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ قدر کریں۔ اور یہ میں بالکل واضح طور پہ کئی مرتبہ یہ بات کرتا ہوں، کعبے سے جا کے بندہ پٹھا لٹک کے عبادت کرتا رہے، جیسے ماں باپ ناراض ہیں، خدا کبھی ہونے پہ خوش نہیں، الٹا لٹک جائے کعبے میں جا کر عبادت کرتا رہے۔ میری عبادت ہے، جس پر ماں باپ ناراض اس پر اللہ بھی ناراض، مدینے والا بھی ناراض، جس پر ماں باپ راضی اس پر خدا بھی راضی ہے، مدینے والا بھی راضی۔ ہاں خلاف شریعت کسی بات کا حکم دیں تو وہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن باقی ہر کام میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید کی، تلقین کی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، خدمت کرو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر جبریل امین نے کہا، حضور ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، جبریل کھڑے ہیں ساتھ، کہتے ہیں جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور پھر بھی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو برباد ہو گیا۔ آپ نے آمین کہا۔ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑا، برباد ہو گیا۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی کتنی مبارک احادیث ہیں اس حوالے سے، جس میں تاکید کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ اللہ نے جن کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کریں۔ تو بات درود پاک سے چلی آگے، بات چلی گئی، تو حضور کریم علیہ السلام کا مبارک نام جب بھی آئے، پھر امام طبرانی نے امام علی مقام امام حسین اور رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت فرمائی، اللہ اکبر۔ امام علی مقام کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور کریم علیہ السلام سے، یہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، لاسٹ ہو گیا وہ بندہ۔ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا۔ حضرت ابو ذر سے ایک روایت جلاء الافہام کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سب سے بڑا بخیل شخص نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟
حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تمہیں سب سے زیادہ بخیل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بخل والا بخیل انسان کون ہے؟ آقا ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی کوئی بندہ پڑھے، بیان کرے، بولے، آپ کا نام پاک لے، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے۔ اور سننے والے پر بھی لازم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو سننے والے پر بھی لازم ہے کہ وہ درود پڑھے۔ پڑھنے والے سننے والے دونوں پر اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی جو روایات ہیں، تو ان روایات کی بنیاد پر بعض علماء نے تو اس کو واجب کہا کہ جب نام پاک لیا جائے تو اس وقت درود سلام پڑھنا چاہیے۔ تو عادت بنائیں حضرات، اس چیز کی عادت بنائیں، باوضو رہے بندہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی پڑھے سنے، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم درود کہے، درود پڑھے، کسی سے سنے یا خود بول۔ اور جب بھی آپ کے اوپر آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے، سیدنا کا اضافہ کیا جائے، سیدنا و مولانا، اس میں آپ کی تعظیم ہے، اس میں آپ کی توقیر ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ تعظیم بھی کریں، وہ توقیر بھی کریں، بڑھ چڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر حد سے بڑھ کر مبالغے کے ساتھ تعظیم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کثرت جب ہم بولتے ہیں نا کہ کثرت سے پڑھا جائے، تو کثرت کی تعداد محدثین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھا جائے، ورنہ جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ بہتر ہے۔ لیکن کثرت کے اندر کم از کم اتنا ہے کہ 3 تسبیحیں تو ڈیلی پڑھے نا، لازمی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا 300 مرتبہ کم از کم درود پاک بندہ پڑھے۔ آپ زیادہ لمبا چوڑا نہ بھی پڑھ سکیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی چھوٹے چھوٹے درود ہیں کوئی بھی پڑھ لیں، عادت بنائیں اس بات کی، اور اس کی برکتوں سے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ بیماریوں سے شفا دے گا، مشکلات آسان ہوگی، پریشانیاں بلائیں وبائیں ٹل جائیں گی، بہت سے معاملات میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر برس گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔